آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور میری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، اور اس مقصد کے لیے وہ دن رات محنت کرتا۔ آج آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت رکھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک رومی شخص آیا اور آ کے آپ کے برابر میں کھڑا ہو کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھی کیا بات ہوگی، آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا اصل میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کے مسلمان ہونے کی کیا وجہ؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تورات بھی پڑھی، زبور بھی پڑھی، انجیل بھی پڑھی اور بہت سی کتب سماویہ میں نے پڑھی۔ تو حال ہی میں نے ایک مسلمان قیدی کے زبان سے سنا کہ وہ تلاوت کر رہا تھا، ایک مختصر سی آیت اس نے پڑھی، لیکن اس آیت پر جب میں نے غور کیا تو اس نے ساری کی ساری کتب قدیمہ کو اپنے اندر سمو لیا۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی رب کا کلام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی آیت تھی، تو اس نے سورۃ النور کی آیت نمبر 52 کی تلاوت کی، اور وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا کہ وہ تلاوت کر رہا تھا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، وَرَسُولَهُ اس کے رسول کی اطاعت کی، وَيَخْشَ اللَّهَ اور جو اللہ سے ڈر گیا، وَيَتَّقْهِ اور جس نے تقوی اختیار کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یہ کامیاب لوگ۔ تو بڑے عجیب انداز میں اس نے خود ہی اس کی تشریح کرتے ہوئے کہنے لگا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ جس نے اللہ کی اطاعت کی، یہ فرائض کے متعلق ہے، وَرَسُولَهُ اور جس نے رسول کی اطاعت کی، یہ سنتوں کے متعلق ہے، وَمَن يَخْشَ اللَّهَ اس کا تعلق گزشتہ زندگی سے، جو اللہ سے ڈر گیا اپنی پرانی زندگی کے بارے میں، ماضی کی زندگی کے بارے میں، وَيَتَّقْهِ اور اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے کہ جو زندگی باقی ہے اس کو تقوی کے ساتھ گزارا۔ جب یہ چار کام کیے، فرائض کا اہتمام کیا، سنتوں کا اہتمام کیا، گزشتہ زندگی کے بارے میں اللہ سے ڈر گیا، توبہ کر لی، اور آئندہ زندگی تقوی اور اللہ کے ڈر کے ساتھ گزاری، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور فائز کسے کہتے ہیں؟ فائز اس کو کہتے ہیں جس کو جہنم سے بچا لیا گیا ہو اور جنت میں اس کا ٹھکانہ بنا دیا۔